ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے، ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی، ایک ایک آدمی کہے گا۔ یقین نہیں آتا؟ قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے اہو بکا سن لیے، ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے، اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک
نیک کر دیں گے. اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے. فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون, آج ہمیں یقین آ گیا ہے تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے, تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے, تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا, آج ہمیں یقین آ گیا. لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں, جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں, اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں, ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں, ان کو یقین تھا دنیا میں تھا, تمہیں یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا, ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. تم نے دنیا میں ہمارے رسول, ہمارے نبی, ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا, اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر. اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا, ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے. نہ کوئی منتر, نہ وید, نہ رامائن, نہ گیتا, نہ یوگی, نہ مودی, کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں. جاگو, کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل. یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے, کسی کو دائیں ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں علامہ حسمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہم جیسے عالم بھی ہوں گے, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے, ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, تہجد, ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ, الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی, ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں, اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہو. دیکھیں تو کیا ہے, ہم نے تو بڑی عبادتیں کی, پلٹا یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, پکڑے گا, پڑے گا یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا, آواز دے گا, نظر آسمان پہ ڈالے گا, کہے گا یا ربی این حسناتی یا رب العالمین. او میرے رب, او کائنات کے رب, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں, میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی, وہ کہاں چلی گئیں؟ اے اللہ ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے, وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ میں نے تو حج کیے, وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, اینا حسناتی, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا, خاموش ہوگا. وہاں سے آواز آئے گی غیب سے, او میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیرے بغض نے, تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں. ان ساری برائیوں نے, غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, عناد, دشمنی, ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا, تیری نیکیوں کو کھا لیا.
قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا۔ جس کے لیفٹ ہینڈ میں الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھے مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو۔ اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ماغنانی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہائے افسوس آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئی، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا۔ کہے گا ماغنا انی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، حلق انی سلطانیہ، میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں، جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں، جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے، جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں، حلق عنی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے۔ یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا،
اللہ کو مانتا تھا, یقین تھا اللہ ہے, لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے, یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے, لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے, پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا, جوا کھیلا, حرام مال کھایا, دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا, سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی. سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے, یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے. اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی. اس نے امانتوں میں خیانت کی, اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ, اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو, اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں, یہ قتل کر دیے گئے, یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, یہ تمہاری بھول ہے, یہ صحابی ضرور ہے, میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے, یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. فرمایا ہاں, جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا. انہوں نے مال بٹنے سے پہلے, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی. وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی. بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا, سب میں بٹ گیا, تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے. میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا, اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا. میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے, جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا. میں نے قبول نہیں کیا ہے. آئے میرے ساتھیوں, جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی, ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا, جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے, ایک چھڑا لی تھی, لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا, چپکے سے لے لی تھی. وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے, اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے, لیکن نبی نے قبول نہیں کی. ان کی ایمانی غیرت جاگی, وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے, تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں, ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے, ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے, یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں, تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں, ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا, ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا, یہ 70 گز لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی, کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا, نہ کھلاتا تھا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا, نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں,
کوئی دوست نہیں ہے اس کا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا۔ میرے بھائیوں، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے۔ پوچھو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی۔ خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم۔ اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ ایک موقع دے گا، یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے۔ یبصرونہم، اللہ دکھائے دے گا، دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا، یہ دوست ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ، دیکھ لو یہ دوست۔ یبصرونہم، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے، اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی۔ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے۔ کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے
اللہ یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو جہنم میں ڈال دے, اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی, اے اللہ ان کو لے لے, من عذاب یومئذ ببنی, وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا, اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ, اے اللہ یہ میری بیوی ہے, اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے, ہمیں زیور چاہیے, اس کے لیے کماتا تھا, نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے, اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا, نماز نہ پڑھنے دی, روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واقعی اللہ یہ بھائی ہے, اس کو بھی میں دے رہا ہوں, اس کو بھی تو لے لے, اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں, ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے, سب کو ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِي, لیکن مجھے نجات دے دے, مجھے چھوڑ دے, مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا, آج ان کو میں دے رہا ہوں, مال فدیہ لے لو, اس کو ڈال دو, ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں, میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے, اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچائے. جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں, لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی, اس کو ڈال دے جہنم. کیا منظر ہوگا. قرآن میں لکھا ہے, یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا, نبی نہیں مانتا. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا, انصاف اللہ کرے گا. یہ حالت دیکھیے, انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا. ان کو لے لے, ان کو لے لے, ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر, حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ملقاریہ, تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ, یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے, جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے, یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہوتی ہے روئی, لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے, دھن دیا جاتا ہے, ہلکی ہو جاتی ہے, اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ گاڑیاں ہیں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر, ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے, اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے, ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں, دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا, اس کی چنتا آپ مت کریے. آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے, میٹر بتا دیتا ہے. فلائٹ سے جیسی اتری آپ باگڈوگرا, بمبئی, کلکتہ کہیں, ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باگڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے, 12 ڈگری سیلسیس,
سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. یہ آندھی آئی نا, سونامی لہریں, آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی, یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی, برائیاں بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, نیکیاں اڑ گئیں برائیاں جھک گئیں, بس فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی, زمین میں زلزلہ آئے گا. میں نے کہا نہیں چاند و سورج ٹکرائیں گے, دونوں زمین کے اوپر گریں گے, زمین میں زلزلہ آئے گا, بھوکمپ آئے گا, اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے, سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے, اور یہ گجرات کا اور بھوج کچھ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بال بچے. یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے. یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے, بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی, سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا, ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا, سب دھراشائی ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین پوری زور و شور کے ساتھ شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, اے امیروں, اے چودھریوں, اے سماج کے سربردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے, مہاجنوں, کتنا سونا ہے تمہارے پاس, کتنی چاندی ہے تمہارے پاس, سنبھال کے رکھو. جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے سونے چاندی کو, اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی. لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا, چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو, خزانے کو باہر نکالے گی, اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو, غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے, غریب نہیں ملیں گے. وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے. وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے. اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے. یہ اس دور کی بات ہے, سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا. ایک تولے سونے کے لیے, ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو, تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے. ہاں اس دن پڑا ہوگا, بناؤ, کتنے کان کے بندے بناؤ گی, کتنی نتھنی بناؤ گی, کتنے تولے کا کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی, لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. زمین اپنے اندر کے
खजाने को बाहर निकालेगी। वक़ाल अल-इंसान मा लहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया, अरे ज़मीन को क्या हो गया, अरे ये ज़मीन ऐसा क्यों कर रही है। वक़ाल अल-इंसानु, इसको क्या हो गया, इंसान कहेगा मा लहा, इसको क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ज़मीन अपने ऊपर किए हुए इंसानों के एक एक दिन, एक एक घंटे और एक एक मिनट के हालात बयान करेगी। हाँ, आए महलदार पाड़ा वालों, आए जलसा कराने वालों, ये जमीन उस दिन ये हालात बयान करेगी। आए अल्लाह, जमीन के इस टुकड़े पर तेरे फला फला बंदे ने दीन का एक जलसा रखा था, यहाँ कुरान की बातें हुई थी, कयामत का जिक्र हुआ था, फला फला ने दीन की बातें बताई थी। यहीं से हटकर थोड़ी दूर 100 कदम की दूरी पर वो जमीन बयान करेगी। हाय अल्लाह, लेकिन जलसे से हटकर यहाँ पर लड़कियां बेपर्दा घूम रही थी, यहाँ पर औरतें बेपर्दा घूम रही थी, यहाँ एक एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे थे, यहाँ मोबाइल पर फला से बातें हो रही थी, ये लड़का फला लड़की से यहाँ मिल रहा था। ये सारी जमीन एक एक मिनट और एक एक सेकंड के हालात बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन एक एक आदमी, एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी। ये न कहना ये जमीन बेजाने कैसे बोलेगी। आज रेडियो बेजाने बोल रहा है, आज टेप रिकॉर्ड बेजाने बोल रहा है, टीवी बेजाने बोल रही है। मेरे भाइयों, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, यहाँ तक कि टीवी में आने वाली मोदी और मौलवी जर्जीज की तस्वीर भी बेजान है, जब वो भी बोल रही है, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, तो अल्लाह ताला जमीन को बोलने की ताकत कैसे नहीं दे सकता है। जब अल्लाह की दी हुई अकल से साइंस बेजान चीजों को बुलवाने पर मजबूर कर सकती है, तो क्या अल्लाह के पास ऐसी मशीनरी नहीं होगी कि वो जमीन को बोलने की ताकत दे। ये जमीन एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी कि फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला औरत ने ये किया, फला लड़की ने ये किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, और ऐसा जमीन अपनी मर्जी से नहीं बोलेगी, उसके रब ने उसको ऐसा बोलने के लिए और ऐसा करने के लिए उसे हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन लोगों तुम भाग नहीं पाओगे, जिस जगह जमा होगे तुम्हारे अश्तात, तुम्हारे अमली नमूने, तुम्हारे आमाल नामे तुम्हारे सामने खोल दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जिंदगी के अमाल तुम्हारे सामने होंगे। हमें कसम है अपने इज्जत व जलाल की, आए मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर मैं जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने दूंगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह की कसम, अगर तुमने चींटी के सर के बराबर भी एक नेकी की होगी, राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर एक नेकी की होगी, तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर तुमने जर्रा बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे, और दोनों को तराजू पर तोल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चीखूं आपके सामने, और कितना बोलूं आपके सामने। ये क़यामत का एक दर्दनाक मंजर, और क़यामत के दिन इंसानों के हालात इस तरीके से होंगे। इन्ना अहवना लिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़ौ फी अख़मसि क़दमिही जमरतान, क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी नहीं। क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। 2 चिंगारियां, सिर्फ जमरतुन कहते चिंगारी को, आग के अंगारे की एक चमक होती है ना, अंगारा भी नहीं, एक चिंगारी, बीड़ी भी है, चिंगारी उठ के निकली। आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा चिंगारी के बारे में। हाँ, एक वो जो निकली, बस वो चिंगारी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे,
یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هون اهل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے۔ آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے، جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگما ڈول ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں، چرمرا رہا ہے۔ الا ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسمان پر 4 انگلی، یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے، یہ اتنی، یہ 4 انگلی، اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو، سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی۔ غور کرو، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان، لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے۔ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے، ہنسنا چھوڑو گے، روتے روتے زندگی ختم کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے، پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے۔ 12:45 ہو چکے ہیں، کئی دنوں سے میرے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، آج بھی 2 گھنٹہ میں نے بولا، کم نہیں بولا ہے، کل بھی گاجول کی طرف جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت، فکر آخرت اور جہنم کا تصور یہاں سے لے کر اٹھیے گا اور ایک عظیم انقلاب برپا کیجیے گا اور اللہ سے ڈریے گا۔
رزق میں, روزی میں اور کھانے پینے میں, کاروبار میں, ہر چیز میں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجیے گا. اور ایک بات اور سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں, بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے, ایک بات اور سن لیجئے, آپ کو اس سرزمین پر, اس دنیا میں کسی انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے, چاہے وہ عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, نماز اور روزے کا پابند ہو یا نہ ہو. آپ کو کسی کو بری نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, میرے محلے میں, میرے گاؤں میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, عبادت گزارتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. کہا اللہ کے رسول, ایک عورت ایسی ہے جو نماز اور روزہ بہت زیادہ تو نہیں پڑھتی ہے, صرف فرض تک کا اکتفا کر لیتی ہے, بہت زیادہ نماز اور روزے کی پابند نہیں ہے, لیکن محلے کے لوگ پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ, وہ جنت کی مستحق ہے, وہ جنت میں جائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ, حقوق العباد یہ ہوتا ہے. آپ کو حق نہیں ہے کسی آپ ٹھیکیدار بننے کا. آپ کسی کو سمجھائیے, اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو سمجھائیے, اگر روزدار نہیں ہے تو اس کو سمجھائیے, اگر اس کے گھر میں بے پردگی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیے, لیکن کسی کو ٹارگٹ بنانا, کسی کو نشانہ بنانا, کسی کو غلط سمجھنا, یہاں تک کہ اس کا بائیکاٹ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. ہاں, یا تو قانون بنائیے, کسی کا ایک کا نام مت لیجیے, یا تو قانون بنائیے, ہمارے محلے میں جو بھی شراب پیے گا ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے, جو بھی کسی بھی لڑکی کو لے کے بھاگے گا اور نکاح سے پہلے اس سے شادی کرے گا, ہم اس کے موت اور خوشی اور غمی میں ہم اس کے شریک نہیں ہوں گے. اور پورے ایک قانون بنا لیجیے, تب تو ٹھیک ہے, لیکن کسی ایک کے لیے اور باقی کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہیں اور آپ کو یہ اختیار بھی کوئی نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, اس چیز سے آپ خاموش رہیے, ڈریے. حضرت عائشہ نے اتنا ہی تو کہہ دیا تھا, اے اللہ کے رسول, وہ دیکھیے وہ ناٹکت کی آ رہی ہے, آپ کی بیوی وہ دیکھو کتنی ناٹی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, عائشہ آج تم نے اتنے زہریلے جملے بولے ہیں, اگر اس جملوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. آپ کسی کے بارے میں اتنے برے جملے مت بولیے, پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور کب وہ صحیح راستے پہ آ جائے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے, لیکن کسی کو اتنا ٹارگٹ مت کیجئے کہ وہ شرم محسوس کرنے لگے نکلنے میں. آپ کو معلوم ہے کتنا احتیاط ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کھڑی ہونے والی ہے. ایک واقعہ سن لیجئے, بہت اچھا واقعہ ہے. نماز کھڑی ہونے والی ہے, لیکن نماز سے پہلے کسی کی ہوا خارج ہو گئی. کسی صحابی کی, ایک فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے, ہوتی ہے, کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, بدبو آئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی ہے وہ وضو بنا کے آئے, بعد میں نماز پڑھے. لیکن اب شرم کی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میری ہوا خارج ہوئی, تو کوئی اٹھ نہیں رہا شرم کی وجہ سے. 3 بار کہا حضرت عمر نے, ارے جس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ جائے وضو بنا کر آئے, میں انتظار کر رہا ہوں. تو ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے, امیر المومنین, شاید شرم کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے, ایسا کرتے ہیں ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا جس کی ہوا خارج ہوئی. حضرت عمر نے کہا میں تمہارے اس مشورے سے بہت خوش ہوں, کسی کی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. سب نے وضو بنایا اور سب نے پھر دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھی, اس میں وہ بھی شامل ہو گیا. تو کسی کو رسوا مت کریے, کسی کو ذلیل مت کریے, یہ میری آپ سے گزارش ہے, بلکہ اس کو اکیلے میں تنبیہ اور نصیحت کیجیے. یہ تعاون, یہ جلسہ مدرسے کے لیے ہو رہا ہے, مدرسے کے تعاون کے لیے ہو رہا ہے. مدرسے 1 سال ویسے ہی بند رہے ہیں, اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, 12:50 ہو چکے ہیں, میں صرف 10 منٹ اس اسٹیج پہ بیٹھوں گا. آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کتنا دیتے ہیں, یہ مجھے دیکھنا ہے. میرے خاطر اس مدرسے کو آپ تعاون کریں, مجھے اپنی محبت کا اندازہ آپ کے تعاون سے لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.